أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے رشتہ ناتا، شادی بیاہ و آئلی مسائل کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے ارشادات۔ خاکسار نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت 22 اور سورہ بقرہ کی آیت 188 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے نشانوں میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان پیار اور رحم کا رشتہ پیدا کیا ہے۔ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشان ہیں۔ وہ تمہارے لیے ایک قسم کا لباس ہیں اور تم ان کے لیے ایک قسم کا لباس ہو، یعنی آپس کے تعلقات کی پردہ پوشی جو ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ازدواجی زندگی ہے مزدہ امن و سلام، اس کا مقصد ارتقاء انسانیت کا احترام۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور شادی کو نسل انسانی کی بقا کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے جس میں دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ آسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے، صرف معاشرہ اور نسل کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک اہم حکم ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ صرف دنیاوی سکون کی خاطر نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نکاح صرف آپس کا ایک دنیاوی معاہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا معاہدہ ہے۔ حضرت صاحب کو انسانی نفسیات کا بڑا گہرا علم تھا، بڑے بڑے ماہرین اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اسی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جن چند آیات کا انتخاب فرمایا ان میں قول سدید، تقوی، رحمی رشتہ داروں کے تعلقات پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس بات پر بھی کہ دیکھو تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ بس یہ چیزیں اگر نئے قائم ہونے والے رشتوں میں، ان کے رشتہ داروں میں جو دونوں طرف کے قریبی رشتہ دار ہوں جیسے ماں باپ، بھائی بہن، ان میں پیدا ہو جائیں تو کبھی ان میں وہ مسائل پیدا نہ ہوں جو عموماً رشتوں میں تلخیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو رشتوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں، جو دونوں خاندانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ شادی بیاہ کے متعلق اسلامی تعلیمات ایک خوشگوار عائلی زندگی کی ضمانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں شادی بیاہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا حل ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم کے اصول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر عمل کرنا شروع کریں، اس سے شادی بیاہ اور عائلی مسائل دور ہو سکتے ہیں اور ایک خوشگوار عائلی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں تلخیاں پیدا ہونے کی بعض وجوہات ہوتی ہیں، جیسے بیویوں پر الزام تراشی اور ناروا سلوک، مردوں میں حرص اور بے غیرتی، ناجائز مطالبے، ناپسند کی شادیاں، قوت برداشت کی کمی، جھوٹ کی وجہ سے بے اعتمادی،
قناعت اور توکل علی اللہ کی کمی، عورتوں کی ناجائز خواہشات اور مطالبات، حوصلہ اور شکر گزاری کی کمی، یہ ایسے امور ہیں جن سے شادی شدہ زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز نے آئلی زندگی میں پیدا ہونے والے ایسے مسائل اور اس کے اسباب کو اپنے خطبات اور خطابات میں خوب واضح فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندانی نظام بعض وقت آئلی مسائل کا باعث ہوتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، ایک بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، وہ شادی کے بعد بھی لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے اور کسی جائز وجہ کے بغیر بھی ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، خود چل پھر کر کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر اس بچے کے لیے ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر گھر علیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل اس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت یا نیکی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو یہ پتہ نہیں کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے رہتے ہیں، بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی، تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بعض بچیوں سے پوچھا ہے اور ساس سسر کے سامنے تو یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علیحدگی میں پوچھو تو دونوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مجبوریوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور آخر پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہو ساس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ ناپسند کی شادیاں بھی آئلی مسائل کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ مجبوری میں کی جانے والی بعض شادیوں میں بعد کے واقعات تلخی پر منتج ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، بعض لڑکیاں والدین کے کہنے پر شادی کر لیتی ہیں، پہلے سچ بولنے اور حق کہنے کی جرت نہیں ہوتی۔ لڑکیاں بعض دفعہ شادی کے بعد بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، ماں باپ نے کہا مجبوری تھی۔ بعض لڑکے بھی شادی کے بعد بتاتے ہیں، لڑکوں میں بھی اتنی جرت نہیں ہے، یا پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کہیں اور انوالو ہیں یا کسی دوسرے رشتہ کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنی پسند کے رشتے شروع میں بتا دیں تو کم از کم دو گھروں کی زندگیاں تو برباد نہ ہوں۔ اور پھر ایسے بھی معاملات ہیں جہاں ماں باپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور اس خیال سے شادی کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ٹھیک تو نہیں ہوتے، البتہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، پھر لڑکیاں بعض ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں جہاں ماں باپ نہیں چاہتے، بعض وجوہ کی بنا پر، مثلا لڑکا احمدی نہیں ہے یا دین سے تعلق نہیں ہے، مگر لڑکی بضد ہے کہ میں نے یہیں شادی کرنی ہے۔ پھر لڑکے ہیں، بعض ایسی حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو سارے خاندان کی بدنامی کا باعث ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں کسی قسم کے ابتلا کا سامنا کرنا نہ پڑے، بلکہ ان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اور یہ دعا بچے کی پیدائش سے بلکہ جب سے پیدائش کی امید ہو تب سے شروع کر دینی چاہیے۔ مرد و زن دونوں اگر ہوں ہم خیال و ہم رکاب، ازدواجی زندگی ہے کامگار و کامیاب۔ بعض اوقات قناعت اور توکل علی اللہ کی کمی کی وجہ سے آئلی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گھروں کے ٹوٹنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں قناعت کا مادہ کم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے قابل کی جیب کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کھولے، اپنے دوستوں، سہیلیوں یا ہمسایوں کی طرف دیکھتی ہیں جن کے حالات ان سے بہتر ہوتے ہیں اور پھر خرچ کر لیتی ہیں۔ پھر خاوندوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اور دو، پھر آہستہ آہستہ یہ حالت مزید بگڑتی ہے اور اس قدر بے صبری کی حالت اختیار کر لیتی ہے
کہ بعض دفعہ باوجود اس کے کہ 2 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس بے صبری کی قناعت کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایسے لوگ صرف دنیا داری کے خیالات سے ہی اپنے دماغوں کو بھرے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس وجہ سے یقین بھی کم ہوتا ہے، اور اگر خدا پر یقین ہو اور اگر خدا تعالیٰ پر یقین نہ ہو تو پھر اس کے سامنے جھکتے بھی نہیں، اس سے دعا بھی نہیں کرتے، تو یہ ایک سلسلہ جب چلتا ہے تو پھر دوسرا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے نہ ہوں ان پر توکل کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ایسی عورتیں پھر اپنے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، خاوندوں سے علیحدہ ہونے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ قول سدید اور تقوی کی کمی کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن سے فرماتے ہیں، بعض دفعہ لڑکی کو لڑکے کے حالات نہیں بتائے جاتے، یا ایسے غیر واضح اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکی کے والدین اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ بیچ میں جائیں تو ایسی بھیانک صورتحال ہوتی ہے کہ خوف آتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکا تو شرافت سے، ہمدردی سے بچی کو، بیوی کو گھر میں بسانا چاہتا ہے، لیکن ساس یا ننندیں اس قسم کی سختیاں کرتی ہیں اور اپنے بیٹے یا بھائی سے ایسی زیادتیاں کرواتی ہیں کہ لڑکی بیچاری کے لیے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو وہ علیحدگی اختیار کر لے یا پھر تمام عمر اس ظلم کی چکی میں پستی رہے۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بعض صورتوں میں جب اس قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں، جب لڑکی کے باحیثیت بہو اختیار اس کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ ساس پر بھی زیادتیاں کر جاتی ہے اور اس پر ظلم شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ ایک شیطانی چکر ہے جو ایسے خاندانوں میں جو تقوی سے کام نہیں لیتے جاری رہتا ہے۔ حالانکہ نکاح کے وقت جب ایجاب قبول ہوتا ہے، تقوی اور قول سدید کے ذکر والی آیت پڑھ کر اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ بعض وقت مردوں میں حرص اور بے غیرتی کی وجہ سے بھی عائلی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حضور انور فرماتے ہیں، ایسے مرد بھی ہیں جن کو میں کہوں گا کہ جن میں غیرت کی کمی ہے، جو اپنی بیوی سے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جو جہیز میں جو زیور لائی ہو مجھے دو تاکہ میں کاروبار کروں، یا جو رقم نقد ہے تو وہ مجھے دو تاکہ میں اپنے کاروبار میں لگاؤں۔ اگر تو میاں بیوی کے تعلقات محبت اور پیار کے ہیں تو آپس میں افہام و تفہیم سے عورتیں دے بھی دیتی ہیں۔ بعض دفعہ تھوڑی بے غیرتی کی حد آگے بھی چلی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ بے غیرت انسان ہو جائے تو بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ کافی پیسے والا ہے، امیر ہے، اس لیے مجھے اتنی رقم اس سے لے کر دو تاکہ میں کاروبار کروں، اور اس میں لڑکے کے گھر والے، بھائی بہن وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اس کو اکساتے رہتے ہیں کہ تم اس رقم کا مطالبہ کرو۔ سامعین، اب خوشگوار اور پرسکون عائلی زندگی کے رہنما اصول کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ النساء آیت 20۔ کہ ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ پس جب شادی ہو گئی تو شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، نیک سلوک کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اگر اللہ کی بات مانتے ہوئے ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں گے تو بظاہر ناپسندیدگی پسند میں بدل سکتی ہے، اور اس رشتے سے زیادہ بھلائی اور خیر پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور سب قدرتوں کا مالک ہے، اس میں بھلائی اور خیر پیدا کر دے گا۔ خوشگوار عائلی زندگی کے گر بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ فرقان آیت 75۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضور انور فرماتے ہیں
یہ دعا جہاں مردوں کے لیے اہم ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی اہم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور جب ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی طرف بھی نظر ہوگی، ایک دوسرے کی برائیوں سے صرف نظر ہوگی اور ایک دوسرے کی خوبیوں کی طرف نظر ہوگی۔ جب دعاؤں سے اور کوشش سے یہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی رشتے بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ سامعین، گھریلو زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اور نہ کبھی خادم کو مارا اور نہ بیوی کو مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس میں پسلی کی طرح کا طبعی ٹیڑھا پن ہے۔ پسلی کے اوپر کے حصہ میں زیادہ کجی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے گا۔ بس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو اور اس بارے میں میری نصیحت مانو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق اس طرح قائم فرمائے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ صحابہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں، تمہاری لونڈیاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تھپڑ نہ مارو، گالیاں نہ دو، گھر سے نہ نکالو۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو اور نہ بدصورت بناؤ۔ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے سبق سکھانے کے لیے اگر اس سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں ہی ایسا کرو، یعنی گھر سے اسے نہ نکالو۔ رحم ہو دل میں تیرے، بے جا کوئی تیزی نہ ہو، سختی بھی ہو پر آبرو ریزی نہ ہو۔ سامعین، اسلام نے دوسری شادی کی اجازت کچھ شرائط کے ساتھ اور بعض حالات کے پیش نظر دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی پابندی کی صورت میں گھر کا پرامن ماحول اور خوشگوار عائلی زندگی کبھی متاثر نہیں ہوگی اور پہلی بیوی کے حقوق کبھی تلف نہ ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا ہو، یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا احساس اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر ان اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین عبداللہ تعالیٰ بن عزیز اس تعلق میں فرماتے ہیں، یہ شادیاں صرف شادیوں کے شوق میں نہ کرو۔ بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہاری پہلی بیوی ہے اس کے جذبات کی خاطر اگر صبر کر سکتے ہو تو کرو، ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہے تو پھر بے شک کرو۔ ایسے حالات میں عموماً پہلی بیویاں بھی اجازت دے دیا کرتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کے جذبات کی خاطر مرد کو قربانی دینی چاہیے اور سوائے اشد مجبوری کے شوقیہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین، عائلی زندگی میں زبان، کان اور آنکھ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، عائلی جھگڑوں میں دیکھا گیا ہے کہ زبان، کان، آنکھ جو ہیں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ مرد ہیں تو وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے
عورتیں ہیں تو وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہوتی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اکثر ان جوڑوں کو جو کسی نصیحت کے لیے کہتے ہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان، کان، آنکھ کا صحیح استعمال کرو تو تمہارے مسائل کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ زبان کا استعمال اگر نرمی اور پیار سے ہو تو کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ دونوں طرف کے رحمی رشتوں یا دوسری ایسی باتوں کو جن کے سننے سے کسی قسم کی بھی تلخی کا استعمال ہو ان سے اپنے کان بند کر لو۔ بعض دفعہ اگر ایک شخص یا ایک فریق کوئی غلط بات کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کو اسی طرح ترکی بترکی جواب دیتا ہے۔ اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے کان بند کر لیے جائیں تو بہت سارے مسائل وہیں دب سکتے ہیں۔ خوشگوار عائلی زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس کی باتیں اپنے والدین، رشتہ داروں کو بتانی نہیں چاہیے۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آج کل کے معاشرے میں میاں بیوی کے آپس کی باتیں جو ان کی ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، اور پھر اس سے بعض دفعہ بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ کو خود عادت ہوتی ہے کہ بچوں سے کرید کرید کے باتیں پوچھتے ہیں، پھر یہی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے آن اسلم نے فرمایا میاں بیوی کی یہ باتیں کسی بھی قسم کی باتیں ہوں، نہ ان کا حق بنتا ہے کہ دوسروں کو بتائیں اور نہ دوسروں کو پوچھنی چاہیے اور نہ سننی چاہیے۔ اگر اس نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سارے جھگڑے میرے خیال میں خود بخود ختم ہو جائیں۔ خوشگوار عائلی زندگی کی کچھ رہنما اصول حضرت اماں جان کی زبانی ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنی بیٹی نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی رخصتی کے وقت میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اپنے خاوند سے چھپ کر یا وہ کام جسے خاوند سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہرگز کبھی نہ کرنا۔ شوہر نہ دیکھے مگر خدا دیکھتا ہے، اور بات آخر کار ظاہر ہو کر عورت کی وقت کھو دیتی ہے، اس کی عزت اور احترام نہیں رہتا۔ اگر کوئی کام خاوند مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو ہرگز کبھی نہ چھپانا، صاف کہہ دینا، کیونکہ اس میں عزت ہے اور چھپانے میں آخر بے عزتی اور بے وقاری کا سامنا ہوتا ہے، عورت کا وقار گر جاتا ہے۔ کبھی خاوند کے غصے کے وقت نہ بولنا۔ اگر بچہ یا کسی نوکر پر خفا ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ خاوند حق پر نہیں ہے، خاوند غصے کی حالت میں ہے، کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہے یا کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہیں صاف نظر آ رہا ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، تب بھی اس کے سامنے اس وقت نہ بولو۔ غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت نہیں رہتی۔ اکثر جھگڑے اسی لیے بے صبری کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ فوراً رد عمل دکھاتی ہیں اور جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر غصے میں اسے ٹوکنے کی وجہ سے تمہیں بھی کچھ کہہ دے تو تمہاری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ بعد میں جب خاوند کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بے شک آرام سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر دینی چاہیے۔ نیز آپ فرماتی ہیں خاوند کے عزیزوں کو اور عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا، ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کو اپنا سمجھو، کسی کی برائی تم نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے، تم سب کا بھلا دل میں بھی چاہنا۔ تمہارے سے کوئی برائی کرتا ہے کرے، لیکن تم اپنے دل میں کبھی کسی کی برائی کا خیال نہ لانا، اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ لینا، دیکھنا پھر خدا ہمیشہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عائلی زندگی میں الفت و محبت کا ذریعہ حضرت مسیح السلام کا پاک نمونہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان کی ازدواجی زندگی الفت و محبت اور بہشت کا نمونہ تھی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں نہ کبھی حضور کو حضرت اماں جان سے ناراض دیکھا، نہ سنا، بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہیے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں میں پہل جب دلی سے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گڑ کے میٹھے چاول پسند فرماتے ہیں، چنانچہ میں بہت شوق اور اہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا، تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں 4 گنا گڑ ڈال دیا، سو وہ بالکل راب سی بن گئی۔ جب پتیلی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت ہو گیا تھا، حیران تھی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے۔
میرے چہرہ کو دیکھا جو رنج اور صدمے سے رونے والوں کا بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمایا، کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا، نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، میرے مزاج کے مطابق پکے ہیں، ایسے زیادہ گڑ والے ہی تو مجھے پسند ہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کی اتنی باتیں کہیں کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ دیکھ لو، میل و محبت میں عجب تاثیر ہے کہ ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار۔ خوشگوار اور کامیاب عائلی زندگی کے لیے خلیفہ وقت کا نمونہ سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت سیدہ امت الصبور صحابہ صلی اللہ تعالی حرم حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ تعالیٰ بن سزیز فرماتے ہیں، حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن سزیز کی زندگی خلافت سے پہلے بھی خدمت دین کے لیے وقف تھی، اور آپ کے شب و روز بھرپور دینی مصروفیات میں گزرتے۔ سب سے پہلی چیز جس نے حضور کے لیے میرے دل میں قدر پیدا کی وہ یہ کہ کسی معاملہ میں بھی حضور نے کبھی سیلفشنس، خود غرضی نہیں دکھائی۔ ہمیشہ ہی باوجود اپنی دینی مصروفیات کے میرا اور بچوں کا اپنی طاقت کے مطابق خیال رکھا۔ گھانا میں ہمیشہ پانی کی قلت رہی، حضور صبح بالٹیوں سے پانی بھرتے، جتنا بھی ضروری کام ہوتا مجھے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں، تم خود ہی بھر لو۔ گھریلو زندگی جو خلافت سے پہلے تھی اب بھی وہی ہے، آپ کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے۔ ایک بار میری طبیعت بہت خراب تھی، حضور نے پہلے میرے لیے ناشتہ تیار کر کے مجھے دیا، پھر اپنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد دفتر گئے۔ حضور انور کے پریس سیکرٹری مکرم عابد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ مسجد فضل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اگلے دن میری حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، میں نے تمہیں مسجد کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، تم کچھ آگے چل رہے تھے، مگر تم کیوں کسی غیر احمدی مولوی کی طرح اپنی بیوی سے آگے چل رہے تھے؟ تمہیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حضرات، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، خدا تعالیٰ نے ایسی محبت کرنے والا امام عطا فرمایا ہے۔ میاں بیوی کی بہت لمبی دوریاں تو بہت دور کی بات، میاں بیوی کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی ان پر شاق گزرتا ہے۔ خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق خوشگوار عائلی زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے میاں بیوی جن کی آپس میں ناراضگی تھی، خلیفہ وقت کی خدمت میں شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور انور کے بے مثال پیار، توجہ اور دعاؤں کے نتیجے میں ان کی تمام ناراضگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں اطاعت خلافت ہو اور آپس میں الفت و محبت اور پیار ہو۔ کامیاب، پرسکون اور خوشگوار عائلی زندگی کے حصول کے لیے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کی صحبت میں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ تعلق MTA، لائیو خطبات، مجالس عرفان، شرف ملاقات، خلیفہ وقت کی کامل اطاعت کرنے، نیز دعائیہ خطوط تحریر کرنے اور خود بھی خلافت کی مضبوطی کے لیے دعاؤں میں لگے رہنے سے مضبوط ہوگا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد پیش کرتے ہوئے اپنی گزارش ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فحشا کے سوا باقی تمام کج کھلکیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت یہ ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام بہت دیر تک معاشرت نسواں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اور آخر پر فرمایا، میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگیں بلند دل کے رن سے ملی ہوئی ہے، اور بیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلام منہ سے نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی جوزہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔
تو یہ ہیں بیویوں سے حسن سلوک کے نمونے جو آج ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نظر آتے ہیں، اور انہی پر چل کر ہم اپنے گھروں میں امن قائم کر سکتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو جنت نما بنا سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس دور میں احیاء دین اور اقامت شریعت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے رشتہ ناطہ کے تعلق سے جو ہدایت ہمیں دی ہیں اور خلفائے کرام کی طرف سے جو ہدایات جاری ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنے معاشرہ کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تمہاری صبح حسین ہو رخ سحر کی طرح، تمہاری رات منور ہو بس قمر کی طرح۔ کوئی بہشت کا پوچھے تو کہہ سکو ہنس کر، جگہ وہ خوب ہنسی ہے ہمارے گھر کی طرح۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات، آن سلم کے ارشادات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔